سب سے پہلا جو یہاں پر مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہے تحویل کعبہ کے حوالے سے۔ تحویل کعبہ جو ہے، یاد رکھیے جیسے کہ ہم پچھلے پارے میں جہاں پر ہم نے اپنی لیسن کو اینڈ کیا تھا، تو ہم نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ نئی امت مسلمہ کی تقرری ہو چکی ہے اور پرانی امت مسلمہ اپنے عہدے سے معزول ہو چکی ہے۔ اب مسلمان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی اب ٹریننگ کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں رکھا، ان کو من و سلوہ دیا، پھر اس کے بعد ان کو بتایا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں بتا دیے۔ لیکن اب نئی امت مسلمہ کی تقرری میں موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کو کمانڈز کہاں سے ملیں گی، کیونکہ مسلمان ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی آرمی بناتے ہیں تو اس میں کمانڈنگ اتھارٹی ہوتی ہے ایک، اور اس کمانڈنگ اتھارٹی میں موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یو کین ناٹ سے نو ٹو دیٹ اتھارٹی۔ جتنے بھی فوجی ٹریننگ، سب سے مشکل فوجی ٹریننگ ہے، جو بھی ٹریننگز کی جاتی ہیں ان میں فوجیوں میں ایک بات ان کے مائنڈ میں ڈرل کر دی جاتی ہے کہ آپ نے کویسچن بیک نہیں کرنا اور آپ نے مکمل طور پر انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ تو اب یہی آپ اسی کانسیپٹ کو سمجھ کر تحویل کعبہ کو سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے لیے کمانڈنگ اتھارٹی خانہ کعبہ ہے، اور وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو اب رولز ملیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب 16 یا 17 ماہ تک جب مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب مسلمان 2 ہجری میں تحویل کعبہ کا حکم مسلمانوں کو آیا، جس میں کہ یہود نے بہت زیادہ اعتراض کیا، وہ جیسے وہ ہم اپنے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، اینکرز بہت زیادہ پروپوگینڈا کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی بہت پروپوگینڈا کیا کہ یہ کیا مذہب ہے، یہ کون سا نبی ہے جو کہ مسلمان، اگر تو پہلا کعبہ درست تھا تو پھر دوسرے کعبے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر دوسرا کعبہ درست تھا تو پہلے کعبے کا مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان غلطی کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کرنا کیا ہے، وہ بالکل کنفیوز ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو آج ہم بھی سنتے ہیں ٹی وی پہ، تو ان مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں میں سے بے وقوف لوگ، یہ ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے، بے وقوف لوگ لوگوں میں سے کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پہ وہ تھے، کیونکہ جو لوگ چینج نہیں کرنا جانتے وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں قرآن کے ریفرنس میں۔ یہ چیزیں ان میں رکھیے کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں کانسٹنٹلی گروم ہونے اور اپ گریڈ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ نے پیچھے کوئی کام کر رہے تھے اور آپ کو لگا کہ یہ چیز درست نہیں تھی تو آپ اپنی کورس آف ایکشن چینج کر سکتے ہیں، یو کین ٹیک یو ٹرنز۔ تو یہ جو یو ٹرنز لینے کی بات ہے یہ یہاں پر بتائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بیت اللہ سے رخ پھیر لیجئے، بیت المقدس سے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیجئے۔ اب اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ امت وسط اس کا ایک نام دیا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تو مسلمانوں کی امت کو ایک ٹائٹل ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور وہ ٹائٹل کیا ہے؟ امت وسط۔ امت وسط کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کہ درمیان میں ہوتی ہے۔ وسط سب کو ہی پتہ ہے درمیان میں۔ تو اس کے 2 معنی ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ہماری امت کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ ہم بیلنس مینٹین رکھتے ہیں، ہماری زندگیوں کا بیلنس آؤٹ نہیں ہوتا، اور اس کی بہترین اگزامپل 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ ہم دنیا کے کاموں کے اندر اللہ کی یاد کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا، لیکن صرف بذام خود نہیں، ہمیں کام کرنے ہیں، اور وہ کام میں نمبر 1 کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں پر گواہ رہیں اور نبی آپ پر گواہ ہوں۔ اور جو شخص گواہی دیتا ہے وہ کس صورت میں دے سکتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہوگا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہماری امت نے نمبر 1 بیلنس مینٹین رکھنا ہے، نمبر 2 علم حاصل کرنا ہے تاکہ وہ لوگوں کو غلط اور درست کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو جو امت مسلمہ ہے وہ اللہ کی طرف سے زمین پر اپوائنٹ کی گئی پولیس فورس ہے، جس نے لوگوں کو رائٹ اور رانگ کے درمیان ڈفرینس کرنا سکھانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحویل کعبہ کی حکمت کیا تھی؟ تحویل کعبہ دراصل، کعبہ کی تبدیلی دراصل ایک آزمائش تھی۔ مسلمانوں کی صفوں میں جو کالی بھیڑیں موجود تھیں اور مسلمانوں کو نہیں پتا تھا وہ مسلمانوں کے بدخواہ ہیں، ان کو نکالنا مقصد تھا۔ تو آزمائشیں یا ہارڈ ٹائم آپ کی لائف میں ایک پرپس کے تحت آتے ہیں،
آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور آپ کے دوست اور دشمن کی پہچان کروانے کے لیے۔ یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون رسول کی بات نہیں مانتا، کون رسول کا راستہ چنتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ نبی کا حکم ماننا، اللہ فرماتا ہے، یہ بہت بھاری شے ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو کیوں بھاری ہے؟ کیونکہ ایک طرف آپ کی خواہش ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ان دونوں کے درمیان پل کانفلکٹ آ گئی۔ آپ چاہتے ہیں اللہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، لیکن حکم اللہ کا ماننا ہے، تو یہ ایک بڑا بھاری کام ہے کہ آپ اپنی اس کانفلکٹ کو، اس فرسٹریشن کو کیسے ڈیل کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے جس کو ہدایت دی ہے وہ نبی کے راستے کے پیچھے چلے گا۔ تو تحویل کعبہ جو تھا وہ دراصل ایک اور بھی اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی محبت بھی ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے پیارے انداز میں کہ اے نبی، ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا۔ نبی پاک نے کوئی دعا نہیں مانگی ہے، نہ ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، نہ ہی آپ نے کسی قسم کا کوئی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ پیش کیا ہے۔ یہ ان کے دل کے نہاں خانے کے اندر موجود ایک خواہش تھی، اور صرف آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ انسان کے دلوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں بھی عطا کرنے پر قادر ہیں جو آپ کی زبان پر الفاظ بن کر بھی نہیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کے اعتراضات رفع کیے اس اگلی آیات میں۔ اہل کتاب سب جانتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ آپ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں، بہانہ یہ بنا رہے ہیں، شو یہ کروا رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو نبی وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے جب ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں جن کو آپ کی ہر 100% پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہوں، تو وہ ہر دلیل کے باوجود بھی نہیں مانیں گے، اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اب آپ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے بڑے نرم تھے، تو ان کو یہ چیز تکلیف پہنچاتی تھی کہ لوگ میری دین اسلام پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس اب دوبارہ وہ بات آ گئی، ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف علم ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس علم آ گیا تو خواہش کے پیچھے نہیں چلنا۔ ایک طرف علم ہے، ایک طرف خواہش ہے، خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی وہ گمراہ ہو گیا بغیر علم کے، اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ کعبہ دراصل از ناٹ دیٹ، یہ کوئی بہت بگ ایشو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے نازل کیا تاکہ مسلمانوں کو ایک کمانڈنگ اتھارٹی مل جائے، مسلمانوں کو ایک یونیفارمٹی مل جائے، مسلمانوں کا ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ ہو جائے کہ یہاں پر سب نے متفق ہونا ہے، یہ ہمارے لیے کمانڈنگ اتھارٹی ہے اور اسی سے ہم کمانڈز لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ کہو کہ تمہارا قبلہ صحیح نہیں اور تمہارا قبلہ صحیح نہیں، کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس ورڈ کو یاد رکھیے گا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ انسان اس بات کو ایک دفعہ پھر سمجھ لیجئے، ہم قرآن کو اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ یہ کوئی بڑی پرانی کتاب ہے۔ دس از دا بک دیٹ از ریئلی ویری ریلیونٹ ٹو دا سچویشن ریگارڈنگ مائی لائف اینڈ یور لائف۔ تو یاد رکھیے کہ نیکیوں میں اب ماڈرن سائیکالوجی میں بتاتی ہے کہ ہر انسان کی نیچر میں خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، ایک کمپٹیشن کی انسٹنکٹ پائی جاتی ہے اور کمپیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایک دوسرے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنی اس کمپٹیشن کی اسپرٹ یا انسٹنکٹ کو چینلائز کریں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، دنیا کے معاملات میں نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس ایک گھر ہے تو میرے پاس دو ہوں، اس کے پاس ایک کار ہے تو میرے پاس دو ہوں، اس نے یہ برانڈ پہنی ہے تو میں یہ پہنوں، اس کے پاس یہ واچ ہے تو میں یہ لوں۔ نیکیوں میں اگر اس نے 1 سپارہ پڑھا ہے تو میں 2 پڑھوں، اگر اس نے 10 روپے صدقہ کیا ہے تو میں 20 روپے کروں۔ اس فیلڈ میں یعنی آپ پازیٹیو طریقے سے سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں، انسانوں کو نیچا دکھائے بنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ مسلمانوں جو یہود و نصارہ ہیں وہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، اس لیے اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے کہ
جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. سو ڈو ناٹ بی افریڈ آف وٹ پیپل ول سے. لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں کرنی. جب آپ کو ہدایت کا علم آ گیا اور آپ کو پتہ یہ چل گیا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, دین بی کانفیڈنٹ, اور کانفیڈنس کے ساتھ پرسسٹنٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو کیریکٹرز کو یہاں پہ کمپیئر کیا ہے, مسلمان اور یہودی. مسلمز کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے تحویل کعبہ کرنی ہے, اپنا رخ چینج کر لینا ہے, تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو, اپنے ایکشن کو, اپنی سوچوں کی اصلاح کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگایا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی مسجد جس میں ابھی بھی آپ اگر جائیں مکہ مدینہ تو آپ دیکھیں گے مسجد قبلہ تعین ہے کہ مسلمان نماز عصر کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے, اور جب ان کو یہ حکم ملا کہ تحویل کعبہ چینج ہو چکا ہے, انہوں نے اسی وقت اپنے ایکشن کو چینج کر لیا. یہ ضروری ہے, چینج مینجمنٹ. if your ایج از چینجنگ, آپ کا اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے, آپ اپنی مدر کے گھر سے اپنے سسرال چلی گئی ہیں, اور آپ بیٹی سے بہو بن گئی ہیں, اور بہن سے بیوی بن گئی ہیں. اسٹیٹس چینج ہونے سے آپ کی رسپانسبلٹیز چینج ہو گئی ہیں, تو چینج یور سیلف اکارڈنگلی. اپنے آپ کو چینج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو چینج مینجمنٹ ہے یہ آپ کی سب کی زندگی میں ہونی چاہیے. اور اگر ایون کہ آپ مدر ہیں, آپ فادر ہیں, آپ کے بچے کی ایج چینج ہو رہی ہے, آپ کی ایج چینج ہو رہی ہے, تو جو پرانے طریقے کار تھے اس سے اپنے آپ کو باہر نکالیے. ہم نے 2 رکوع پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں دوسرے رکوع کے آخر میں 2 باتیں کیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے میں نے تم پر یہ کعبہ نافذ کیا تاکہ اتمام نعمت ہو جائے, رسول پر اتمام نعمت ہو جائے کہ تم پر رسول آیا ہے. اور پھر اس کے آخر میں 2 بڑے خوبصورت ہمیں اللہ تعالیٰ نے میسیجز دیے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یاد رکھیے, ابھی میں نے آپ کو ایک بات پہلے یاد کروائی تھی, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں کی فیلڈ میں کمپٹیشن کرنا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ٹھیک ہے, تو ذکر کرنا ہے. یاد رہے گی یہ بات, یہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہماری پرسنل ہیبٹس پہ کمنٹری کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا سیکھنا ہے, آپ نے ڈائنامک پرسنالٹی بننا ہے. یو شوڈ بی ریڈی ٹو چینج, یو شوڈ بی ریڈی ٹو اپ گریڈ, یو شوڈ ہیو دس ڈائنامک پرسنالٹی. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کی یاد کو اپنی زندگی میں شامل رکھیے. ٹھیک ہے, صبر اور نماز سے. ہم جو پہلے پیج پہ پڑھ کے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تجھ سے استعانت چاہتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں صبر سے مدد ملے گی. ان لوگوں کے لیے مت کہو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے کہ وہ مردہ ہیں, ان کی زندگیاں اعزازی زندگیاں اللہ نے بخش دیں. جو صبر پہ پرسسٹنٹ ہو کر اپنے مقصد کے حصول میں اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کی زندگیاں ان کی زندگیوں کا تم شعور نہیں رکھتے. اینڈ دین کم 155 آیت کریمہ, دیٹ از دا فلاسفی آف پین ان یور لائف. آپ کی زندگی میں جو فلاسفی آف پین ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھیے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دنیا کی زندگی میں رہ رہے ہوں اور آپ کو خوف نہ ہو, آپ کو بھوک نہ ہو, آپ کو نقصان نہ ہو. ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, خوف سے, بھوک سے, مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے, کسی نہ کسی چیز کے ساتھ تمہیں آزمائش کرتے ہی رہیں گے. اس لیے آپ کی زندگی میں خوف ہو, آپ کی زندگی میں کوئی بھوک ہو, آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہو, کسی بھی قسم کی, نقصان کا مطلب ہوتا ہے کمی. انسان کی زندگی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی کے گزارنے کا ایک اصول ہے. آپ اپنی زندگی میں, ہم انسان ہیں نا, جنت سے بھیجے گئے ہیں. جنت ایک حسین اور پرفیکٹ جگہ ہے, اس لیے ہم دنیا کی زندگی کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں.
لیکن دنیا کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے، دنیا کی زندگی امپرفیکٹ ہے، نقصان نقص سے ورڈ نکلتا ہے، اور نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. تو آپ کی زندگی میں امپرفیکشنس بھی ہوں گی، ریلیشنس میں، آپ کی اپنی ایفرٹس میں. آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نہیں ملتا، آپ کی صحت میں نقصان آ جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ پر اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف سے آنے والی بندگی کس چیز کا نام ہے؟ بندگی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہے. اگر اللہ ہمیں ہماری زندگی میں کوئی اچھائی لاتا ہے تو بھی، اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچاتا ہے تو بھی، ہم اللہ تیری رضا میں راضی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کے جگر کا ٹکڑا یعنی اولاد کوئی فرشتے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا تم نے نکالا ہے، فرشتوں اس نے کیا کہا تھا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اس نے وہ کہا تھا، اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالے تھے، اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، اس کو میں بیت الحمد دوں گا. تو جو تکلیف کے وقت صبر کر جاتا ہے، یہ ایک ممبر نے اپنا مائک آف نہیں کیا ہوا، پلیز اپنا مائک آف کر دیجئے تاکہ باقیوں کے لیے ڈسٹربنس نہ ہو. جی پھر اس کے بعد اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور صلوات ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ہم یہ ورڈ پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کہاں وہ بندہ پہنچتا ہے جو صبر کرتا ہے؟ وہ جیسے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. تو اپنے سوچنے کے انداز کی اصلاح کیجئے. کس پر تکلیف کا آ جانا کوئی بڑی نقصان دہ بات نہیں ہے، وہ تکلیف اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور صبر کرتا ہے تو اجر سمیٹتا ہے. اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے. اگر وہ کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اس پر پریشان ہو، اس پر بھی وہ اجر سمیٹتا ہے. اور اگر وہ بیماری کی وجہ سے کوئی عبادت نہ کر سکے تو اس عبادت کا اس کو اجر ملتا ہے. اور جو بیماری پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فرشتوں کی دعا کے ایکول کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی جنت میں آپ کو ایسے درجے اللہ نے دینے ہوتے ہیں جو عملوں سے نہیں ملتے، پھر اللہ آپ کو بیمار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا دل توڑتا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے. صبر کرنا ہے، کبھی بھی تکلیف پہ واویلا نہیں کرنا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ ابو سلمہ کی جب وفات ہوئی میرا دل بہت پریشان رہتا تھا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی اس تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور ساتھ یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو اللہ تعالیٰ کی حضرت ام سلمہ جو کہ بعد میں ام المؤمنین بنی، انہوں نے کہا جب میں یہ دعا پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر دے اور اس کا بہتر بدل نصیب فرما. تو لیکن ان کو پھر ابو سلمہ سے بہتر خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئے. تو جب بھی کوئی تکلیف نقصان آپ کی زندگی میں آئے تو آپ نے ان الفاظ کو دہرانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جی if you have any question or queries you can ask after the lecture, right? لیکچر اوور ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو ٹائم دوں گی. اچھا جی آگے چلیے. 4 صفا اور مروہ کی بات آتی ہے تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آیت نمبر 158. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا اور مروہ میں حضرت اصاف اور نائلہ 2 بت تھے. اور انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ جب ہم بیت اللہ کا حج عمرہ اور کرتے ہیں تو کیا ہم صفا اور مروہ کی سعی بھی کریں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہاں،
کیوں کریں؟ کیونکہ یہ ایک عورت کے صبر کی یادگار ہے، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے اپنے چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو نیچے وادی میں لٹا رکھا تھا اور بے قراری کے عالم میں 7 چکر لگائے، تو اس بے قراری کو اللہ نے یوں ریکارڈ کیا کہ اب ہر حاجی اسی طرح صفا اور مروہ میں 7 چکر لگائے گا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 پہ آ جائیے۔ رکوع نمبر 4 میں کیا اللہ فرماتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہ اللہ کون؟ اللہ جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی۔ اب یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور ہماری شریعت سائنسز کے خلاف ہے، دینی علم اور دنیاوی علم سیپریٹ ہے، تو وہ they don't understand actually what Islam is۔ قرآن ہمیں ایک دم سے ہمارے گھر کے بند کمروں سے ایک بڑی وسیع و عریض کائنات کے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ آیت اس میں اللہ کی کائنات کے سلسلے کے بارے میں اتنی عظیم الشان نشانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں، یہ کون سی فیلڈ آف اسٹڈی ہے؟ یہ ایسٹرونومی ہے، رات اور دن کے اختلاف میں، اور اس کے بعد اسکائی سائنسز میں جو ہم پڑھتے ہیں سارا اس میں آ جاتا ہے، اور کشتیوں کے سمندر میں چلنے میں ہم جب اس کی اسٹڈی کریں گے تو یہ کون سی فیلڈ ہوگی؟ اوشنالوجی۔ آسمان سے بارش برسانے میں یہ کون سی فیلڈ ہوگی؟ میٹرولوجی۔ زمین سے سبزہ اگانے میں یہ کون سی فیلڈ آف اسٹڈی ہوگی؟ ایگریکلچر۔ ہواؤں کی تصریف میں یہ کون سی فیلڈ ہوگی؟ ونڈ فزکس، ونڈ انجینئرنگ۔ بادلوں میں نیفولوجی۔ یہ فیلڈز اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں کہ ان میں اسٹڈی کرو، اور فرمایا کال ٹو آبزرو یونیورس، کائنات کے وسیع و عریض پھیلے ہوئے سلسلے پر آبزرویشن کرو، دین یو ول براڈن یور ویژن۔ لک، آبزرو اینڈ ریکگنائز، کہ ہر علم اللہ تک تمہاری رسائی دے گا۔ ہر علم کا ٹاپ جب تم ہر چیز کرنے کے بعد ان کو آبزرو کرنے کے بعد دیکھو گے تو تمہیں ہر سلسلے کے پیچھے ایک ہی فورس نظر آئے گی، اللہ۔ تو اللہ کو پہچانو، کائنات کے سلسلوں پہ غور و فکر کرو، تو پھر تمہیں اللہ کی ذات کا تعارف مل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو مکافر ہیں ان کی محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اور جو مومن ہیں وہ اپنی ہر محبت، ہر جذبے کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو انسانوں سے کیا ریکوائرڈ ہے؟ اللہ کو ہم سے کوئی بہت عبادت نہیں ریکوائرڈ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کائنات کی ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہم اس سلسلہ ہائے کائنات کے اندر اپنا پروپورشن تو چیک کریں، ہم ہیں ہی کیا؟ ہم کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ کو کیا ہم کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ کو ہم سے چاہیے ایک محبت کا رشتہ، کہ ہماری زندگیوں میں اللہ سب سے اوپر ہو۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو توحید فی المحبت ریکوائرڈ ہے، اور اگر آپ یہ قرآن پاک کے اس میسج کو پکڑتے ہیں، اور پھر جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اس وقت کام کر رہی ہے ان فارم آف فلمز، ان فارم آف ٹی وی انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، وہ قرآن کے اس حکم کے بالکل خلاف جا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے انسانوں سے محبت کرو اور ان کے لیے اپنے جذبات کو خالص کرو، لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ ہر جذبے کو اللہ کے لیے خالص کرے گا۔ تو جو اللہ سے محبت نہیں کر کے گئے دنیا سے، قیامت کے دن وہ اپنے ان محبوبوں کے پاس جائیں گے، ان معبودوں کے پاس جائیں گے تو وہ ان سے منہ موڑ لیں گے۔ سائیکلوجیکل ٹارچر ہوتا ہے یہ بہت بڑا، جس سے آپ دل سے محبت کرتے ہو، جس کے لیے ہر جذبے کو خالص کیا ہو، وہ آپ سے بیزار ہو جائے، تو پھر وہ قیامت کے دن انتقامی ہو کر سوچیں گے اور کہیں گے کاش کبھی ہم دنیا میں واپس لوٹ جائیں تو ہم ان سے بھی یوں ہی بیزار ہوں جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے بارے میں بتا رہا ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ سب تکلیف کے وقت کیا کرنا ہے، جب کوئی نعمت مل جائے تو کیا کرنا ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے جب محبتیں کرنی ہیں تو کیسے غلط لوگوں سے محبت کر کے جب دل ٹوٹے گا تو پھر رونا تو بنتا ہے نا۔ ہمارا دل ڈیزائن ہی ایک پرفیکٹ محبت کے لیے کیا گیا ہے، اور وہ پرفیکٹ محبت اللہ کی محبت ہے۔ اس سے نیچے کسی بھی درجے کی محبت آپ کو توڑے گی، آپ کو رلائے گی، آپ کو اداس کرے گی، آپ نا قدری پہ روئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی محبت میرے لیے خالص کر لو۔ اس کے بعد آگے چلیں تو رکوع نمبر 5 پہ ہم آگئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال اور طیب کھائیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔
اتنی خوبصورت قرآن پاک کی یہ نصیحت ہے کہ آپ جتنے بھی ماہر غذائیات آج کے دور میں بڑے بڑے چینلز بڑے بڑے پیسے لے کر آپ کو پورے پورے چارٹ بنا کر دیتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں، یہ کھا لیں، قرآن نے 3 پوائنٹس میں ان بات کو پوری طرح کور کر دیا۔ حلال کھاؤ، حلال جس کی کہ لسٹ پرووائڈ کر دی گئی کہ وہ حرام کی کچھ لسٹ پرووائڈ کرنے کے بعد باقی سب کو حلال کر دیا۔ حرام کی لسٹ میں اسی آیت قرآن میں آتا ہے مردار نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ کیونکہ وہ کسی بیماری سے مرا ہوگا تو وہ بیماری آپ کے اندر آئے گی، یا وہ شرعی ذبیحہ سے نہیں حلال ہوا تو نہیں کھانا، یہاں پھر خنزیر کا گوشت نہیں کھانا کیونکہ خنزیر شٹ کھاتا ہے، اور وہ اپنا بھی اگر اس کو کسی کا شٹ نہ ملے وہ اپنا ہی شٹ کر کے کھا جاتا ہے۔ اور یہ اگر آپ ٹوائلٹس کی ہسٹری دیکھتے ہیں نا کہ جب انسانوں نے ٹوائلٹس گھروں میں ایجاد نہیں کیے تھے اور ان کو باہر جا کے ٹوائلٹس کرنے پڑتے تھے، تو کچھ علاقوں میں لوگوں نے خنزیر کو ایز وہ پیٹ پالا ہوا تھا کہ ہم گھر میں ٹوائلٹ کریں گے تو ہمارا ٹوائلٹ نیچرلی یہ صاف کر جائیں گے، یہ گند کھاتے ہیں اس لیے ان کو منع کیا گیا۔ اس کے بعد سور، اور پھر اس کے بعد یہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، خواہ وہ کوئی دیگ ہو جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ دینے والے کی نیت صرف اللہ نہیں ہے، کسی اور کی، کسی بت کی، کسی ایک مزار پر، یا ویسے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اس طرح سے اللہ کے نام کے علاوہ اگرچہ کہ وہ شرعی طریقے سے حلال کیا ہوا ذبیحہ ہو، نہیں کھانا۔ یہ، اور اس کے بعد طیب کھائیں۔ اب جو طیب ہے، اگر آپ آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ سپر فوڈز کھائیں۔ جو گند ہوتا ہے نا، جس طرح پیزا، برگر اور اس طرح کی چیزیں، یہ سپر فوڈز نہیں ہوتی، یہ صرف چسکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طیب کھائیں، یعنی وہ چیز جو کہ نیوٹریشس ہو، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو، جو خوش رنگ بھی ہو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بینیفیشل بھی ہو۔ اور وہ نمبر لاسٹ میں ہمیں قرآن حکم دیتا ہے بے شک سپر فوڈ ہم کھائیں، لیکن ہم جب حد سے باہر نکل کر کھائیں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا، تو اعتدال میں کھائیں۔ تو جو ایٹنگ ہیبٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اگین آپ کو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری، تو قرآن ہماری ٹریننگ کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی، کیونکہ ہمارے اندر جو ایک پاور ہے، اگر ہم ان چیزوں کو ڈسپلن نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی بینیفٹ اچیو نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی بھی تھنک کرتے ہیں نا ڈیپلی، تو جو بھی بیماریاں میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہیں وہ 80% تو آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں۔ یا تو آپ طیب نہیں کھاتے، یا آپ اعتدال میں نہیں کھاتے، یا آپ حلال نہیں کھاتے۔ اور یہ چیزیں، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پوری میڈیکل یا جو نیوٹریشس سائنسز ہے، اس کا جو سارے کا سارا خلاصہ ہے وہ اس آیت میں سما دیا گیا ان 3 پوائنٹس میں۔ حلال کھائیں، طیب کھائیں، اعتدال میں کھائیں، ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 پورشنز آپ نے اپنے پیٹ کے کرنے ہیں، ایک ہوا کے لیے، اور واٹر کھانے سے پہلے پئیں گے آپ پانی، اور اتنا جتنا کھانا کھانا ہے اتنا ہی اسی پرپورشن میں پانی پینا ہے، اور اس کے بعد کھانا کھانا ہے۔ یہ ہمیں طب نبوی سے حکمت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان کو تو صرف 2 لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں۔ اگر کوئی لالچ کرے تو پھر یہ کرے کہ اپنے باڈی، اپنے معدے کے 3 پورشنز کریں، یعنی ایک کھانے کے لیے، ایک ہوا کے لیے، اور ایک پانی کے لیے۔ اور سب سے برا برتن جو کوئی بھرتا ہے وہ آپ کا پیٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شیطان سب سے پہلے حملہ جو کرتا ہے وہ ہماری اس کھانے کی خواہش کے ذریعے کرتا ہے، کیونکہ وی کین ناٹ سے نو، ہم کھانے کو نو نہیں کہہ سکتے۔ تو جو بندہ اپنے کھانے کو ڈسپلن کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں بڑا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی رکن نمبر 5 میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ہمیں پتہ چلی، جو آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے، وہ ہے بلائنڈ فالوئنگ کے حوالے سے، کہ ہم بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بندے جو اپنے باپ دادا کے مذہب پر بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر عقل کے فالو کرتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لائک بھیڑ بکریاں ہیں جو ایک چرواہے کی کال پر بلا رہے ہیں، چارواہا اس کو کہہ رہا ہے میری بات سنو، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ سو یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ ہم نے وائرل کانٹینٹ وائرل نہیں کرنا وداؤٹ تھنکنگ۔ مومن افواہیں پھیلانے والا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بات کو فارورڈ کرنا ہے
یا عمل کرنا ہے یا اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے، تو دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے، یا اس کے پاس کوئی شرعی دلیل ہو، کیونکہ شریعت کے بہت سے احکامات میں آپ کو اگر نہیں بھی سمجھ میں آتی تو جب شریعت کا حکم آ گیا تو آپ نے ماننا ہے، یا پھر وہ آپ کی عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو۔ اگر عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، شریعت کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، تو اس چیز کو لیو کر دیجئے، بغیر سوچے سمجھے فالو کسی کو نہیں کرنا۔ ٹریڈیشنز کو، پولیٹیکل یا ریلیجیس یا سوشل ٹریڈیشنز جو آپ کی سوسائٹی کی ہیں، ان کو فالو کرنے سے پہلے ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 6 پہ آ جائیے، جو کہ ہماری آیات نمبر 177 سے 182 تک جاتا ہے۔ اس میں جو 177 آیت میں دیکھیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھ کر کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ نمازیں پڑھ لینا نیکی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں حقوق العباد پورا کریں، اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ تو معاف کر دینے ہیں۔ کوئی کسی چیز کو نیکی سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز کو نیکی سمجھتا ہے۔ قرآن کا جامعہ نیکی کا تصور 177 آیت میں آپ پڑھیں گے۔ پوائنٹس میں بات کو ذہن میں رکھیے تاکہ دہرانا آسان ہو۔ قرآن پاک کہتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، لیکن وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی کس شخص کی ہے؟ نمبر 1، جو اپنے اعتقادات کو درست کرے، اللہ، یوم آخرت، کتاب، جو ہمارے ایمان کے اجزاء ہیں ان پر عمل کرے۔ سیکنڈلی، تو سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ نیک بندہ وہ نہیں ہے جو وداؤٹ اینی تھنکنگ نیکی کر رہا ہے۔ یو شوڈ نو دا ریزن آپ کیوں نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، قیامت کے دن میں اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے کر رہے ہیں، نبیوں، رسولوں پر، ملائکہ پر، پرانی کتابوں پر ایمان۔ سیکنڈلی، اب دیکھیں، ایمان کے بعد تقدیم اور تاخیر بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہمیں ایمان کے بعد نماز پڑھنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اپنے معاملات کو دیکھیے۔ معاملات میں موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کے جو ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹی سے اس کو ادا کریں، یعنی جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھنا ہے، اور آپ پہ ایک ذمہ داری ہے، اگر اللہ نے آپ کو زیادہ نوازا ہے تو جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، مسافر ہیں، ان کا دھیان رکھنا ہے، تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ آپ نے فلفل کرنی ہی کرنی ہے۔ سو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تقدیم دی ہے کہ مال خرچ کرے اس کی محبت کے باوجود، والدین پر، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور پھر گردنیں چھڑانے پر۔ گردنیں کیسے؟ کوئی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، اس کا مقدمہ چھڑا دیں۔ آپ اگر آپ کا کوئی کلیگ ہے جس کا کوئی زیادہ کام مل گیا، آپ اس کا کام کر دیں۔ کوئی مسافر ہے، آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو پاکستان سے کوئی گیا، آپ اس کی ہیلپ کر دیں۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹورسٹس آتے ہیں، ان کو آپ گائیڈ کر دیں۔ یعنی کہ یو شوڈ بی اے سیلف لیس پرسن۔ آپ کا وجود خیر کا باعث بنے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ خرچ کریں، اگر نہیں ہے تو وقت دے دیجئے۔ پھر آتا ہے آپ کی عبادات، نماز اور زکوٰۃ۔ یہ یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ نماز ادا کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے۔ پھر تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ پہلی نمبر 1 تھا اپنے اعتقادات پہ کام کیجئے، نمبر 2 تھا یو شوڈ بی سیلف لیس ہیومن بینگ، یو شوڈ ہیو دس سینس آف رسپانسبلٹی کہ جو مجھ پہ ذمہ داری ہے میں نے ادا کرنی ہے اور میں نے ڈلیور کرنا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے اپنی عبادات پہ فوکس کرنا ہے، معاملات پہ، عبادات پہ، اور پھر آ جاتی ہے آپ کے کمٹمنٹس، وعدے پورے کرنے ہیں۔ مومن وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں، کم ہی کوئی ایسا خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں، اس کا کوئی ایمان کا لحاظ نہیں ہے۔ اور لاسٹلی، مومن وہ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ وہ تکلیف کے وقت، لڑائی کے وقت، سختی کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہلکے لوگ، تھوڑ دلے لوگ، بے صبرے لوگ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ریئیکشن شو کر دینے والے لوگ نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کو ڈگنیفائڈ لوگ پسند ہے، پروقار رویہ رکھنے والے اور پروقار طریقے سے اپنی لائف کو کیری کرنے والے۔
ان اللہ یحب المحسنین. اور احسان کون، محسن کون ہوتا ہے؟ جس کا ہر عمل حسین ہوتا ہے. وہ کوئی بھی کام اس کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی پرسنل صاف صفائی سے لے کر اس کی گفتگو تک، اس کی گھر کی اگر وہ گھریلو خاتون ہے اس کی گھر کی مینٹیننس میں، اگر وہ کوئی جاب کرتی ہے اس کی جاب پلیس، ایوری تھنگ شوڈ بی ویری پرفیکٹ. یہ اللہ کو ہم سے ریکوائرڈ ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو صدیقین ہیں اور یہی لوگ متقون ہوں گے. اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا. قصاص کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہیومن، یہ کیونکہ یہ یونیورسل بک ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز کوئی قتل ہو جائے تو قتل کا پھر اس کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ جب ہم کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا پرانے زمانے میں بھی، آج کے دور میں بھی، تو جس کا جو قاتل جو بدلہ لینے والا ہے اس کے سٹیٹس کے مطابق بدلہ لیا جائے گا. اگر قاتل طاقتور ہے تو اس کے بدلے میں پورے، کبھی کبھی تو آپ نے یہ بھی 21 سینچری کے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے الیجڈ کہ یعنی کہ ان کو یہ لگا مبینہ طور پر مسلمانوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کیا اور اس کے نتیجے کے طور پر 2 مسلمان ممالک کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. قتل کے بدلہ صرف اتنا ہی لیا جائے گا جتنا کہ کسی نے مارا ہے. قرآن کہتا ہے ایک قاتل کے بدلے میں وہی قاتل قتل ہوگا. اگر کسی عورت نے مارا ہے تو عورت ہی قتل ہوگی، اگر کسی غلام نے مارا ہے تو اس کے بدلے میں اسی غلام کو مارا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مرد کے بدلے میں عورت، اور اس طرح سے نہیں ہوگا. اب یہاں تک تو ہم نے وہ رول پڑھ لیا، اصول پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 2 تم لوگوں کو دی جاتے ہیں آپشنز، یا تو قتل کے بدلے میں اس بندے کو قتل کر کے قصاص لے لو، یا دیت لے لو یعنی کہ 100 اونٹ کے برابر رقم لے کر اس قاتل کو معاف کر دو. یہ لواحقین کو اب چوائس دی گئی. یہ تخفیف صرف امت مسلمہ پہ ہی ہے دیت کی، پچھلی امتوں میں یہ تخفیف نہیں تھی. یہ جی رول ہے جو کہ یہاں پہ ہم نے تفسیر کی کتاب میں پڑھنا ہے. اب اس سے جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ ریونج. ہم بدلہ لیتے ہیں. ریونج انسانی نفسیات میں شامل ہے. چھوٹے سے بچے کو بھی آپ کچھ کہیں گے نا، وہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہوگا تو وہ دور کھڑا ہو آپ کو منہ چڑھا کے ضرور جائے گا. مطلب کیا ہے کہ انسان کی نیچر میں ہے ریونج. اگر چلیں قتل کسی نے نہیں کیا ہماری سچویشن میں، تو ہماری سچویشن میں بہت سی جگہوں پر ہم پہ زیادتیاں ضرور ہوتی ہیں، اور ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ جب ہم بدلہ لینے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ بدلہ لے لیتے ہیں جتنا کہ اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کرنا. جتنی تکلیف زیادتی کسی کو دی گئی ہے ایکول اسی پروپورشن میں اسے بدلہ لیجئے. جو یہ ایک ریونج کا کانسیپٹ ہے یہاں سے ہمیں نکلتا ہے. اور قرآن کہتا ہے اف یو ٹیک یور ریونج اٹس اوکے فائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بی ویری مچ کیئرفل کہ اس سے زیادہ بدلہ نہ لیں جتنا کہ آپ کو کہا گیا ہے. پھر سیکنڈلی یہاں پہ وصیت کے احکامات آتے ہیں اسی رکوع میں، رکوع نمبر 6 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مرنے والا شخص ہوگا تو وہ وصیت کر کے مرے گا اپنی اس جائیداد کے جو کہ اس کے پاس اگر ہے، اور وصیت 1/3 سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی. یعنی اگر فرض کریں سے آپ نے 100 روپیہ چھوڑا تھا مرتے وقت تو آپ 33 روپیز تک کی وصیت کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی نہیں، کیونکہ باقی 66 جو ہوں گے 66% وہ آپ کے ورثہ ہی میں تقسیم ہوگا جس کے پورے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو نافذ کرنا ضروری ہے. مرنے کے بعد اگر مرنے والے نے کوئی گناہ کی نصیحت کر دی ہے یا کسی جائز اقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیا ہے تو وصیت تبدیل بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رکوع نمبر 7 پہ آ جائیے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. اب یہاں پر روزوں کا ذکر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صیام کے احکامات دیکھ لیجئے. تو سب سے پہلے روزے فرض ہیں نمبر 1، اور ہر مقیم عاقل بالغ انسان پر فرض ہیں، اور جو مریض نہ ہو. ہر صحت مند مقیم عاقل اور بالغ انسان پر رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے فرض ہیں. روزے کی چھوٹ کس صورت میں ہوگی؟ روزے کی چھوٹ ہوگی 2 صورتوں میں، یا تو کوئی مسافر ہو یا کوئی مریض ہو. مریض کی بھی آگے سے 2 کیٹیگریز آتی ہیں. ایک وہ مریض جو دائمی مریض ہے، جیسا کوئی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ صحیح ہونے کا چانس نہیں، تو اس صورت میں پھر وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. دوسری کیٹیگری مریض کی وہ ہے جو کہ وقتی مریض ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ
عام ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے اور باقی دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے جو ہیں اس میں اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کا کفارہ ادا، مطلب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹتا کس صورت میں ہے؟ موسٹ جو پاپولر فارم ہے روزہ توڑنے کی وہ ہے کہ آپ کو روزے کے دوران رفث نہیں کرنا، یعنی میاں اور بیوی کے جو جائز جنسی تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنے استوار نہیں کرنے۔ اگر ان کیس اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو عورت اور مرد دونوں پر پھر کفارہ ہوگا، فدیہ نہیں ہوگا۔ کفارے کی صورت کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو یا وہ کھانا کھلائیں گے، یا پھر وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھیں گے۔ ایک بھی روزہ درمیان سے چھوٹ گیا تو پھر شروع سے شروع کرنا ہوگا، اور ایک روزہ وہ فدیے کے طور پر دیں گے۔ تو 61 روزے کفارے، ایک فدیہ اور 60 روزے اس کے کفارے کی صورت میں۔ اس کے بعد یہاں پہ اس سے اگلی بات جو آتی ہے، اس سے اگلی بات جی، یہ جو نیا ممبر جنہوں نے ایڈ ہوئے ہیں پلیز یہ اپنی اس کو کلوز کر دیجئے، اپنے مائک کو کلوز کر دیجئے۔ اس کے بعد آ گیا جی کہ اگر آپ معتکف ہیں مساجد میں تو بھی آپ نے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات استوار نہیں ہوں گے۔ میٹنگ ہو سکتی ہے، بیوی خاوند کو جا کے مل سکتی ہے، کھانا شانا دے سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، اس کی کنگھی کر سکتی ہے، اس کے کپڑے پریس کر کے دے سکتی ہے، لیکن یہ جو تعلقات ہوں گے میاں بیوی کے وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں پر اس میں نماز اسی کے دوران آ جاتا ہے روزے کی، تو دعا کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو اے نبی ان کو کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میری بات کو سنو اور میرے لیے ایمان لاؤ۔ اگر تم مجھ پہ ہی ایمان لاتے ہو تو پھر میں تمہاری جواب دیتا ہوں۔ تو دل کے اس چیز، یہ روزوں کا اور نماز کا آپس دعا کا بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور آپ کی افطاری کے وقت کہی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اسی رمضان کے میں اللہ تعالیٰ نے لاسٹلی رکوع نمبر 9 میں فرمایا ہے کہ جب آپ نے روزے رکھ لیے دین یو شوڈ، اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ آپ روزوں نے آپ کو ٹرینڈ کر دیا ہے، آپ دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے حد درجہ سینسٹیو ہو جائیں۔ کسی انسان کا 1 روپیہ بھی آپ اپنے پاس نہ رکھیں، اور نہ ہی کسی کی ناجائز تصرف کریں اس کے پیسے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہی تم مال آپس میں باطل طریقے سے کھاؤ، اور نہ ہی اس کو اپنے حکام کے پاس لے جاؤ کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا لیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمانوں کے جو سوالات تھے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ڈفرینٹ کویسچنز کیے، تو ان کویسچنز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ریفر کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے۔ جیسے کہ پہلا کویسچن تھا کہ ہلال کیا ہے، یعنی کہ جو چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں یہ کیا ہیں، تو اللہ نے اس کا آنسر کیا کہ یہ اسلامک کیلنڈر ہے۔ اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ شمسی نہیں ہوتا، وہ قمری ہوتا ہے۔ اس سے انسانوں کی اس کا فائدہ یہ ہے کہ سورج کی تو حیات یا فارم سیم رہتی ہے، لیکن جو قمری کیلنڈر ہے وہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، جس سے آپ کو ڈیٹس کو ڈٹرمن کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جو ہے، اب جو رکوع نمبر 8 ہے اس میں بڑی خوبصورت ایک مسلمانوں کو بات بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو اور زیادتی نہ کرو، لڑنے میں پہل نہ کرو، عورتوں بچوں بوڑھوں، زیادتی کی میں تفسیر کر رہی ہوں اس وقت، یعنی زیادتی کیا ہے کہ لڑنے میں پہل نہ کریں، اور عورتوں بچوں بوڑھوں اور صلح کرنے کی پیشکش کرنے والوں کو قتل نہ کریں، عہد شکنی نہ کریں، درویشوں کو راہبوں کو نہ ماریں، اور جنگ میں فتنہ نہ کریں۔ جنگ فتنہ ختم کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ آیات نازل ہوئی تھیں 6 ہجری میں، مسلمانوں نے اپنے جو روایتی حلیف تھے مکہ کے ان سے صلح کی تھی، اور 7 ہجری میں مسلمان اب عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ اب مسلمانوں کو یہ احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے
حدود حرم میں لڑیں تو اب اس صورت میں ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے پرامن طریقے سے جانا ہے، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پھر تم نے ان سیلف ڈیفenس وار کر سکتے ہو. اگر وہ حدود حرم میں بھی تم سے لڑیں گے تو تم حدود حرم میں بھی ان سے لڑ سکتے ہو. جی، اس سے اصول کیا سیکھا ہم نے؟ دیکھیں، قرآن پاک نے ہمیں ایک طریقہ کار سکھایا ہے زندگی گزارنے کا، اور اس میں کیا ہے کہ زیادتی کسی پر نہیں کرنی، لیکن کسی کی زیادتی برداشت بھی نہیں کرنی. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بہت سبمسو ہو کر بیٹھے رہیں اور ہر وقت لوگوں کو معاف کرتے رہیں. معافی کا جو ایک حکم دیا گیا ہے وہ کب دیا گیا ہے؟ کہ جب آپ کے معاف کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہو. لیکن اگر کوئی شخص آپ کی معاف کر دینے کو آپ کی کمزوری سمجھ رہا ہو اور اس کی اصلاح کی بجائے بگاڑ میں اضافہ ہو رہا ہو تو پھر آپ نے سیلف ڈیفenس وار کرنی ہے. اور قرآن ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے. یاد رکھیں گے یہ بات کہ زیادتی نہیں کرنی کسی پر، لیکن کسی کی زیادتی برداشت بھی نہیں کرنی. کہ دنیا میں قتیل السا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اور اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اصولوں کی بات بھی کرتے ہیں تو ایک شہد کی مکھی جس کے نام کی صورت ہے قرآن پاک میں، وہ اسی اصول کے تحت زندگی گزارتی ہے. وہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی اس کو تنگ کرتا ہے تو پھر اس کا سیلف ڈیفenس سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ مزہ چکھا کے آتی ہے کہ کس نے کس کے ساتھ پنگا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہی بات بتائی ہے مسلمانوں کو کہ آپ نے سیلف ڈیفenس پہ فوکس کرنا ہے. اور اگر آپ یہ چھوڑ دیں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اور بہت سبمسو ہو جائیں گے اور اپنے حقوق کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ہلاکت میں پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی سیلف ڈیفenس پہ خرچ کرنا دراصل تمہارے لیے زندگی ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو آپ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالو گے. اور اس لیے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی. اگر میں اس آیت کو دیکھتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ جو بھی دنیا میں لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے پھر ان کو بہت ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قرآن کی حقانیت وہاں سے بھی واضح ہو جاتی ہے. رکو نمبر 9 پہ ہم آ چکے ہیں، آیت نمبر 197 سے 210 آیت کریمہ. اس آیت میں اگین ایک اور بڑی اہم عبادت کا ذکر ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ. حج اور عمرے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہر عاقل اور ہر بالغ مسلمان پر پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. اور اگر اس کے پاس حج کی استطاعت ہو جائے، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جسمانی طاقت ہو، مالی طاقت ہو، راستے پر امن ہو، جیسا ویزا پالیسیز ہیں ہمارے یہاں پہ آج کے دور میں، ویزا اس کو ایشو ہو سکتا ہو تو اس پر وہ حج فرض ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی نے فرمایا کہ اللہ اسے بے پرواہ ہے. حج اور عمرے کا جب آپ نے، حج کی 3 اقسام ہیں جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. ایک حج ہوتا ہے افراد، یعنی آپ نے صرف حج کرنا ہے یا صرف عمرہ کرنا ہے، اس صورت میں آپ پر کوئی قربانی واجب نہیں ہوتی. پھر 2 حج ہوتے ہیں، حج ایک ہوتا ہے حج قران اور ایک ہوتا ہے حج تمتع. حج تمتع جو ہوتا ہے وہ والا حج ہے کہ جس میں آپ نے پہلے احرام کے لیے اپنا حج کے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا، درمیان میں آپ نے کچھ عرصے کے لیے احرام کھول دیا اور حج کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، اور پھر دوبارہ احرام باندھا حج کے لیے 8 ذی الحج کو. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. یا حج قران ہے کہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کیا، یعنی درمیان میں حج احرام نہیں کھولا. ان دونوں حجوں میں یعنی حج تمتع یا حج قران میں آپ نے ایک بکری کے مطابق قربانی کرنی ہے. اور حج افراد یا حج میں جس میں صرف حج عمرہ ہوگا اس میں قربانی نہیں کرنی. اگر قربانی میسر نہ ہو تو اس وقت اس کے فدیے کے طور پر 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ حج میں، حالت حج میں مسلمانوں نے کیا کام نہیں کرنے. حالت حج میں 3 چیزوں کی یہاں پہ ممانعت ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو حج کو فرض کر لے وہ رفث نہیں کرے گا، فسوق نہیں کرے گا، جدال نہیں کرے گا. وہ رفث نہیں کرے گا، فسوق نہیں کرے گا، جدال نہیں کرے گا. رفث کیا ہے؟ کہ کوئی بھی ایسی بات یا گفتگو جس سے کہ وہ سیکس کی طرف انسٹیگیٹ ہوتا ہو اپنی وائف سے، وہ نہیں کرے گا. فسوق یعنی ہر گناہ یا نافرمانی، اس سے وہ بچے گا. جدال یعنی کہ وہ جھگڑا نہیں کرے گا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج کرے اور رفث، فسوق اور جدال سے بچ کر حج کرے تو اس باتوں سے اجتناب کرے تو اللہ تعالیٰ اس حج کے بعد اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے
پیدا ہوا ہے۔ اہل یمن زاد راہ ساتھ نہیں لاتے تھے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ زاد راہ ساتھ لایا کریں اور اپنے سارا سامان لے کر، یعنی کہ جو وہاں پہ اسٹے کرنے کے اخراجات ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حج میں تجارت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب مسلمانوں کا دور تھا تو حج کے دوران بازار لگا کرتے تھے اکاز مجنا میں، ظلم مجاز میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یو کین شو کیس یور پروڈکٹ، اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹ کو شو کیس کر سکتے ہیں۔ حج ایک بہت گیدرنگ آف نیشنز ہے، اٹ از اے بگ اپرچونٹی کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو قرآن نے ہمیں چیز سکھائی وہ کیا ہے کہ تجارت کرنا عین عبادت ہے، اور یہ کہ یو شوڈ بی ملٹی ٹاسکنگ پرسنالٹی، عبادت کے ساتھ آپ اپنے کاروبار کو فوکس کریں، قرآن اس سے بالکل منع نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک اور چیز تھی، جو احرام ہے کعبہ میں، کعبہ سے جب آپ چلتے ہیں تو منا آتا ہے، منا سے آگے مزدلفہ ہے، مزدلفہ سے آگے عرفات ہے۔ تو جو مشرکین تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ عرفات بلکہ وہ منا سے مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے چونکہ ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں تو اس لیے اب ہم مشعر حرام یا مزدلفہ میں ہی رہیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ نے آگے بھی جانا ہے۔ اس میں کافی ڈیٹیل کی ڈسکس کی جا سکتی ہے حج میں، لیکن چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر کسی وقت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد منا میں سب کچھ جب کرتے تھے، جب حج پورا ہو جاتا تھا تو لوگ پھر جا کر منا میں میلہ لگاتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کیریکٹر کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو بھی وہاں پر جا کر کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں صرف دنیا ہی عطا فرما دیجئے، تو اللہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہتر عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتر عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں کو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ تو جب بھی مانگنا ہے تو اپنی آخرت اور دنیا اکٹھی مانگنی ہے، خالی دنیا نہیں مانگنی، خالی آخرت نہیں مانگنی، دنیا اور آخرت اکٹھی مانگنی ہے۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے وقت دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد دیکھیں تو آگے چلیں تو ایام معدودات میں اللہ کو یاد کریں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ ایام معدودات کون سے ہیں؟ وہ ایام تشریق ہیں، 11، 12، 13 ذی الحج۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج میں اللہ کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، جس طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کو بازاروں میں پڑھا کرتے تھے اور وہ گلیوں میں اونچی اونچی آواز میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایام معدودات ہیں جن میں تکبیر کہنی ہے، اور ان دنوں میں روزے رکھنے کی ممانعت ہے، 11، 12، 13 ذی الحج، اور اس کے ساتھ کیونکہ یہ کھانے پینے کے اور تکبیرات کے دن ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حج پورا ہو جاتا ہے تو پھر رمی جمرات ہوتی ہیں، یعنی 11 اور 12 کو اور 13 کو آپ نے جا کر وہ شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ 2 دن کنکریاں مار کے تیسرے دن نکل جانا چاہیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک کریکٹر پیش کیا، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی خوشنما محسوس ہوتی ہیں، یعنی گفتگو کرتے ہیں ایسی حسین، دل کرتا ہے سنتے ہی رہیں، لیکن دل میں شدید جھگڑالو ہیں اور بہت بڑے مفسد ہیں اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرتے ہیں۔ تو اگر قرآن کے اس ورڈ کو آپ اٹھائیں اور آج کی میڈیا میں بیٹھنے والے اتنے خوبصورت باتیں کرنے والے لوگوں کو دیکھیں تو جو وہ بات کرتے ہیں ان کی باتیں حسین ہیں لیکن وہ ایسے ہی جھگڑالو ہیں،
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ تو میری عزت نفس پر حملہ ہوا، اور وہ اپنے گناہ پر مزید اصرار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو جھگڑا کرتا ہے نا بات بات پر، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر سخت دل، متکبر، بخیل، پیٹو سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہو، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے اور آخرت کے معاملات میں جاہل ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ نہیں پسند۔ پھر یہ آپ قرآن پاک کا اسلوب کیا ہے؟ تصویر کو دونوں رخ میں دکھائے گا۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ کون ہے؟ اس تصویر کا دوسرا رخ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ ڈالتا ہے، یعنی اللہ کی محبت اس کے دل کا سب سے اوپر والا فیصلہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے ٹاپ پہ رکھیں۔ بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈز دے رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، آیت نمبر 208 ہے یہ۔ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا بہت گہرا دشمن ہے، اور اگر تم ڈگمگا گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا ڈگمگا گئے، یہ اس میں پوری امیجری مائنڈ میں آ جاتی ہے کہ انسان چل رہا ہو تو اچانک ڈگمگا جائے تو گر سکتا ہے۔ تو شیطان ایسے ہمارے پیچھے پیچھے ہے، ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، ڈیپلی آبزرو کر رہا ہے، کہیں ہمارا دھیان چوکے تو ہمیں دھکا دے کر دوزخ کے راستے پر پھینک دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پورے کوشش ہو کے، پوری ذمہ داری سے اور بڑی زبردست طریقے سے اسلام پر عمل کرو۔ اس کے بعد رکو نمبر 10 پہ ہم آ گئے ہیں، آیات نمبر 211 to 217 اس میں آتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر سرکشی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ تو ایک ہی امت تھے، کیسے ان کے اندر بغاوت اور اختلافات پیدا ہوئے؟ لوگ ایک نقطے پر کیوں یکجا نہیں ہوئے؟ کیونکہ کتاب کے مقابلے میں اپنی خواہش کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی، تو پھر اس راستے کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتاب پر عمل کرنا، اس کو پکڑنا، یہ وہ رسی ہے جس کی بنیاد سے ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر بڑی خوبصورت آیت کریمہ آتی ہے، آیت نمبر 214، اور اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فلاسفی آف پین ہے، indispensable, it is imperative, it is very important۔ جنت تو مل نہیں سکتی جب تک کہ بأس، ذر اور زلزال نہ ہو۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم سے پہلے ان لوگوں کی مثال گزری ہے جن کو ہلایا گیا تھا، جن کو تکلیف پہنچائی گئی تھی اور ان کو بڑی تنگی پہنچی تھی، حتیٰ کہ وہ نبی پکار اٹھا متی نصر اللہ، اللہ اتنی تکلیف، اللہ تعالیٰ اتنی تنگی، تیری مدد کب آئے گی؟ تیرے تو وعدے سچے تھے، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ تکلیف نہیں، قرآن پڑھنے والے کی زندگی میں تکلیف نہیں ہے؟ یہ سوچنے کے انداز کو چینج کیجئے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کہا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور آزمائے نہ جائیں گے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ آزماتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس دعویٰ ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ تکلیفوں پر صبر جو ہے دراصل یہ ہے اللہ کی طرف سے رحمت کی دلیل۔ تکلیف کا نہ آنا تو اللہ کے عذاب کی دلیل ہے، آگے ہم جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے چلیں تو اللہ فرماتا ہے
انفاق کرو اللہ کے راستے میں۔ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، انہیں کہہ دیجئے جو کچھ بھی تم اپنے والدین کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا تمہیں کہا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، اور تمہیں یہ بات تو بڑی بری لگتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، ہم چھوٹے ہیں، اپنے بچوں کو ذرا ایک نظر آبزرو کیجئے، ان کو تو کبھی اسکول جانا پسند ہی نہیں، ان کو تو دل چاہتا ہے ہم ہر ٹائم کھیلتے رہیں، ان کو تو رات کو سونا نہیں پسند، ان کو تو دودھ پینا نہیں پسند۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے خیر نہ ہو، وہ تمہارے لیے شر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی بری چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ کر چوز کر رہے ہو۔ چھوٹی سوچیں ہیں، اس لیے اللہ پہ ٹرسٹ کرو۔ جو اللہ تمہاری زندگی میں بھیجتا ہے، وہ پریشانی کی صورت، اپنے بچے کو بھی تو انجیکشن لگواتے ہیں نا ہم جا کے، تو وہ بچہ تو بڑا روتا ہے اور وہ ماما کو بھی کہتا ہے کہ آپ تو اچھی ماما نہیں ہو، لیکن ماں کو پتہ ہے یہ چھوٹی تکلیف اس کو بڑی سے نجات دے گی۔ ہم اس کو اسکول بھی بھیجتے ہیں، وہ بچہ کہتا ہے میں تو گھر رہوں گا، کھیل لوں گا، تو ماں کہتی ہے نہیں بھائی تم نے تو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، اسکول جاؤ، صبح اٹھو۔ اللہ بھی ایسے ہی ہمیں کبھی کبھی ان حالات سے گزارتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، لیکن اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رکو نمبر 12 پہ آ جائیے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ ہوا کیا تھا یہ واقعہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ 2 ہجری میں عبداللہ بن جحش کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک قافلہ گیا، مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اور وہ حرمت والے مہینے تھے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ حرام مہینے ہیں، ان مہینوں میں لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ یہ کیا تھے دیکھیں، ذی قعدہ اور ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے تھے حج کے مہینے، یعنی کہ ذی الحج میں مہینے حج کے لیے جو لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں وہ ذی قعدہ کے مہینے میں نکلیں گے، ذی الحج کے مہینے میں حج کریں گے، محرم کے مہینے میں واپس چلے جائیں گے، اور ایک مہینہ سیپریٹ تھا رجب کا عمرے کے لیے۔ تو یہ 4 مہینوں میں مشرکین راستوں کو پرامن رکھتے تھے اور لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں سے غلطی سے رجب میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب اس بات پر مشرکین نے ایک پورا اپنی میڈیا، جیسے کہ آج کا ہمارا میڈیا کی اگر مثال لیں تو بہت اس پہ شور مچا دیا، یہ دیکھو جی مسلمان جو کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا بھی پاس نہیں رکھتے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا اچھا ٹھیک ہے، مسلمانوں سے تو غلطی سے قتل ہو گیا ہے، تو تم لوگوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو مسجد حرام سے نکال دیا، تم نے کوئی بڑا اچھا کام کیا۔ تو مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کا اعتراض کرنے والا غلط اعتراض کرے تو اس کے سامنے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دینا ہے، اس کی بات پہ آپ نے سبمسو نہیں ہو جانا، اور آپ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو جواب دے کر آنا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے تو قتل کر لیا، لیکن تم نے تو اتنے لوگوں کی زندگیوں کو آزمائش بنایا ہوا تھا، تو فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے تو خمر اور میسر کا حکم ہے، یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں اولین حکم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہر سلیم الطبع شخص اپنے دل سے پوچھے کہ یہ جو شراب ہے یہ پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اصول ایک دے دیا کہ اس میں منافع بھی ہے اور گناہ بھی ہے، لیکن اس کا نفع کم ہے، گناہ زیادہ ہے، اس لیے اپنے مائنڈ سے سوچ کے فیصلہ کرو کہ اس کے بارے میں اب کیا حکم ہونا چاہیے۔ یہ اولین حکم ہے شراب اور جوئے کے حوالے سے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھی عورت سے 4 وجوہ کی بنیاد پر شادی کی جا سکتی ہے، یا اس کے حسن سے، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے نسب کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو دیندار عورت سے نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں پر جو شادی کے حوالے سے ایک چیز دیکھنے کا حکم دیا، وہ کیا تھا کہ ایمان والے مرد ایماندار مردوں سے اور اپنی بیٹیوں کی نکاح کریں، اور اپنی شادی کے لیے مرد ایماندار عورتوں کا انتخاب کریں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان دونوں نے ایک فیملی کو بنانا ہے،
تو جب میاں بیوی سیم پیج پہ نہیں ہوں گے عقیدے کے اعتبار سے تو بچوں کی زندگیوں میں بہت پرابلم کریٹ ہوگی. تو جو نئی نسل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پروٹیکٹڈ ایٹماسفیئر ہو. اور پھر سیکنڈلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ ایک میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں تو بہت احتمال ہے کہ ایک کے جو ایک خیالات ہیں وہ دوسرے کو ڈسٹرب کریں. تو اس لیے بی ویری مچ کیئرفل اینڈ بی ویری وائز ان میٹر آف سلیکشن آپ نے اپنی اسپاؤس کے لیے, اپنے لائف پارٹنر کے لیے جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آگے ہم نے رکو نمبر 13 میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن سکھایا ہے. یسألونک عن المحیض, آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذیت کی کیفیت ہے. عورت کی سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو اذیت کی کیفیت ہے, میل کی سائڈ پہ دیکھا جائے تو وہ گندگی کی کیفیت ہے. تو عورت اذیت کی کیفیت میں ہوتی ہے, مرد تو بالکل ٹھیک ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس سے جو ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں جو کہ ویسٹرن سوسائٹیز میں یا ایسے آؤٹ سائڈ ویڈ لاک مرد اور عورت رہ رہے ہیں, ان کے سامنے ایک کوئی گول نہیں ہے کہ وہ اکٹھے کیوں رہیں گے, کیونکہ وہ دونوں کوئی بھی چیز کامن شیئر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے میں عورت کو کچھ دنوں کے لیے مرد پر حرام قرار دیا حیض کے دنوں میں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مردوں کو سیکسچولی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا سکھایا کہ عورت از ناٹ جسٹ فار دا سیک آف فن, اس کی کیئر کرو, اس کو ذمہ داری سے دیکھو. اف شی از ناٹ فیلنگ ویل دین اگین شی از یور رسپانسبلٹی. اگر ایون اف یو کین ناٹ ڈو سیکس ود ہر تو بھی وہ عورت تمہاری ذمہ داری ہے, اس کا دھیان رکھو. تو کنارہ کش رہو عورتوں سے ان ٹرمز آف سیکس. آپ اس سے جمع نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ لپٹا سکتے ہیں یا جیسے بھی آپ اس کے جسم سے لذت حاصل کرنا چاہیں, لیکن جو ایک جائز جنسی تعلقات ہیں وہ آفٹر حیض ہوں گے. لا تقربوہن حتی یطہرن, ان کے قریب بھی مت جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. کیونکہ دین اسلام کا مزاج کیا ہے, وہ ایک کلینلینس کا مذہب ہے. کلینلینس از ہاف آف دا فیتھ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ٹیک کیئر. ایک زراعت کی فیلڈ سے بلانگ کرنے والے بندے کے لیے اپنی کھیتی کی حفاظت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اپنی بیوی کی کو حفاظت سے رکھو, اس کی کیئر کرو, اس کے جذبات کا احساس کرو, اور وہ جس کیفیت سے گزر رہی ہے یہ دیکھو کہ وہ عورت ایک انسان ہے, صرف وہ تمہارے لیے ایک پلے تھنگ نہیں ہے, وہ ایک ٹوائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کھیتیوں میں جب جس وقت مرضی چاہو آؤ. تو اس سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت فرض روزے کے علاوہ نفل روزہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تمہاری کھیتیاں ہیں, یو کین ہیو سیکس ود یور وائف ڈے ٹائم نائٹ ٹائم, جس ٹائم بھی آپ کا دل کرے. ایون کہ حدیث میں آتا ہے کہ سفر میں بھی اگر کوئی اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہے اور اس کا خاوند اس کو بلاتا ہے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اب عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اجازت سے نفلی عبادت کرو, اپنے خاوند کی اجازت سے نفلی روزہ رکھو, اور اپنی بیویوں سے آپ ہر وقت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن صرف فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُم میں مراد یہ ہے کہ عورت کو جب آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کو اسی جگہ سے یوز کرنا ہے جہاں سے کھیتی میں گروتھ ہوتی ہے. یہ یعنی کہ اس کا مقصد یہ بھی ہوا کہ مرد اور عورت کا جو ایک سیکس کا تعلق ہے وہ اولاد کے لیے ہونا چاہیے یا اولاد والی جگہ سے ہونا چاہیے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو, اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسموں کی بات کی ہے کہ ہم قسم کیا ہوتی ہے, ہم ڈٹرمنیشن سے ایک چیز کے بارے میں عزم کر لیتے ہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لغویات پہ قسمیں کھانے پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا. اور قسم کی ایک فارم ہوتی ہے کہ ایک خاوند اس چیز کی قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے تعلق قائم نہیں کرے گا, اس کو ایلا کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیویوں سے کنارہ کش رہوں گا 1 ماہ کے لیے. 1 ماہ کے بعد
اگر وہ ان سے تعلق قائم کر لیں یا 4 ماہ کے بیچ میں، تو ان کو کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا. یعنی کہ میکسیمم ایک خاوند اپنی بیوی سے 4 ماہ دور رہ سکتا ہے، اس کو گھر میں رکھے اور اس کے ساتھ اپنے پورے ازدواجی تعلقات استوار کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو گناہ گار ہے. یہ میکسیمم ٹائم ہے 4 منتھس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ سوچ لو یہ عورت تمہارے نکاح میں رہے گی یا تم نے اس کو اپنے نکاح سے آزاد کرنا ہے. لیکن اس کو لٹکی ہوئی حالت میں نہ رکھو کہ اس کو گھر میں رکھو، اس کو کھانا پینا دو، اس کو اس کے بلز دو، لیکن اس کو ایک شوہر والی خوشی نہ دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 4 منتھس تک آپ نے سوچنا ہے. اگر اس کے درمیان میں آپ نے اپنے تعلق کو درست کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں، 4 مہینے کے بعد پھر کفارہ دینا ہوگا. اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں خلا کی بات آتی ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے وہ پھر خلا لے کر علیحدہ ہو سکتی ہے. اور خلا کی صورت میں جو حق مہر عورت نے ان کو مرد نے دینا تھا، وہ مرد اس حق مہر وہ عورت اس سے دستبردار ہوگی. یا کوئی ایسا گفٹ جو خاوند نے اس کو دیا تھا اور وہ کہے کہ یہ مجھے واپس کرو تو طلاق دوں گا. پھر اس کے بعد یہاں پہ عدت، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے، یعنی ایک خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی تو نیکسٹ جگہ پہ شادی کرنے سے پہلے عورت نے 3 menstruation cycle 3 مینسز تک اپنے آپ کو روکنا ہے. جب وہ 3 مینسز گزر جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت اب حاملہ نہیں ہے، یعنی اس آدمی کا کوئی بچہ اس کے حمل اس کے پیٹ میں نہیں ہے، تو پھر وہ نیکسٹ شادی کر سکتی ہے. اور اگر 2 دفعہ اس مرد نے اس کو طلاق دی ہے تو وہ عدت کی مدت کے دوران اور اس کے بعد بھی عورت سے رجوع کر سکتا ہے. دوران عدت پیغام نکاح دینے کی ممانعت ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پاک نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ مرد اور عورت کے ریلیشنز should be very determined and very بالکل کلیئر ہونے چاہیے. یہ میرا دوست بنا ہوا ہے، یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، یہ نہیں ہوگا. ایون کہ پیغام نکاح میں عدت کے دوران جب عورت بہت ٹراما کی کیفیت میں ہے اپنی مینٹلی طور پر، اس صورت میں بھی وہ عورت اور وہ مرد کوئی بھی غیر مرد عورت کو اپروچ کر کے ہمدردی کی آڑ میں اس کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا. اس کو پیغام نکاح دے گا اور اس کو وہ بھی آفٹر عدت کے بعد اس کو پیغام نکاح دے کر نکاح میں اپنی پوری پروٹیکشن دے گا. اس کے بعد کنایتاً وہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے کہ میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے اور آپ بھی اس وقت بیوہ ہو گئی ہیں یا مطلقہ ہو گئی ہیں، تو ہم سوچ سکتے ہیں. اس طرح سے کوئی اشارہ کہہ دے. اس کے بعد ایک اور رکن نمبر 14 میں بات آتی ہے کہ اگر بغیر چھوئے، یعنی کہ خلوت صحیحہ سے پہلے، مرد اور عورت کی خلوت ہونے سے پہلے اگر مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے، تو اگر تو انہوں نے حق مہر مقرر کیا ہے تو جو حق مہر مقرر کیا ہے اس کا ہاف دیں گے، اور اگر حق مہر مقرر نہیں کیا تو پھر کچھ متاع طلاق دیں گے. یعنی اگر مرد کے پاس زیادہ فائنینشیل پیسے ہیں تو وہ زیادہ دے دے، اگر تھوڑے ہیں تو تھوڑے دے دے. لیکن متاع طلاق یعنی کہ عورت کو کوئی گفٹ دے کر گھر سے رخصت کرنا ہے. اگر مرد اور عورت کے اندر کوئی صحیح خلوت نہیں ہوئی، اگر لڑکی کا ولی حق مہر معاف کر دے تو اس چیز کی بھی اجازت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب تر ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ آیت آتی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین وان خفتم فرجالا او رکبانا. نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ نماز وسطیٰ کی. ایک حدیث میں صراحت ہے، یا تو یہ نماز عصر ہے، یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہر انسان کی سچویشن میں صلاۃ وسطیٰ مختلف ہو سکتی ہے. یعنی وہ نماز جس میں کہ ایک طرف کام ہو اور ایک طرف آپ کی نماز ہو، تو آپ نے اس نماز کو اولین وقت پر اور ترجیحی بنیادوں پر پڑھنا ہے. 1-2 حدیثیں سن لیجئے نماز کے بارے میں. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمام اعمال میں اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اپنے اول وقت پر ادا کرنا، اپنے اول وقت پر نماز ادا کرنا. ابن عمر فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور تمام مال برباد ہو گیا. اس لیے نمازوں کی حفاظت کریں. اور پھر اب یہاں پر
نماز کے اس حکم میں ایمرجنسی کی سچویشن میں بھی نماز کا پڑھنا بتایا گیا ہے ہمیں. ان کیس آف ایمرجنسی، کوئی دشمن کا خوف ہو، کوئی بارش کا خوف ہو، کسی سفر میں ٹرین کے چھوٹنے کا خوف ہو، ایون کہ آپ کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، آپ جنگ میں ہیں، تو پیدل چلتے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ سواری پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ ایک 2 رکعت چھوڑ کر 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار کسی بھی حالت میں نماز پڑھ لو، اور جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور وہ چیز جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. اس کے بعد بیوہ کی عدت آ گئی ہے. یہاں پہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. بیوہ اپنی عدت اسی گھر میں گزارے گی جس میں اس کے خاوند کی وفات ہوئی ہے، اگر اس کا وہاں پہ عدت گزار سکتی ہو. ان کیس کہ وہ اور اس کا خاوند اکیلے رہتے تھے، گھر رینٹ پہ تھا، وہ دوسرے شہر رہتی تھی، تو پھر اس صورت میں وہ پھر اپنے میکے جا کر بھی عدت کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عدت کی مدت کے دوران اس نے کسی قسم کا کوئی سنگار نہیں کرنا. یہ بیوہ کی عدت کی بات ہو رہی ہے. متعلقہ عورت سنگار بھی کر سکتی ہے، بن سنور بھی سکتی ہے، باہر اندر بھی آ جا سکتی ہے، لیکن بیوہ نے یہ کام نہیں کرنے. اور اگر اس کو کسی ڈاکٹر پہ یا کہیں ضروری جانا پڑے تو وہ پھر جائے تو واپسی رات اپنے ہی خاوند کے گھر میں گزارے گی. اس کے بعد آگے چلیں تو ہمارے پاس 15-16 دو رکوع آ گئے ہیں. اور اس میں جو ہے سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو موت کے خوف سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ جو واقعہ تھا یہ کوئی صحیح احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا جو کہ ہم پڑھ سکتے ہوں. آپ اس کو جنرل لیں کہ کوئی ایسی قوم تھی جو موت کے یا بیماری کے خوف سے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکل کھڑی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا اور پھر زندہ کیا. اور اس سے پھر جو پتہ چلتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی جگہ پر اگر کوئی وبا آ جائے، زمین میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم سنو کہ کسی بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں پر نہ جاؤ. جب تم یہ سنو کہ کسی بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں پہ نہ جاؤ، اور اگر تمہاری بستی میں، تمہارے شہر میں وبا پھیلے تو وہاں سے مت نکلو. تم وہاں پہ موجود ہو تو اس سے فرار اختیار مت کرو. تو یہ جو کوارنٹائن کا کانسیپٹ تھا جب ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ جو جہاں پہ ہے بس وہیں پہ رہ جائے، نہ اپنے علاقے سے باہر جائے نہ دوسرے علاقوں سے باہر آئے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. یہ وبائی امراض سے نمٹنے کا حکم ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، یعنی اللہ کے راستے میں قتال کرو. اور پھر لاسٹ واقعہ آتا ہے دوسرے پارے کا، جس کو کہ ہم مختصر سا پڑھیں گے. آیت نمبر 246 میں آتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس جماعت کی طرف جو بنی اسرائیل کی سردار تھے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کے ہم اللہ کے راستے میں سے لڑیں. تو یہ واقعہ کیا تھا؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، بزدلی کی، ترک جہاد کیا، تو پھر ان کی عورتیں، دوسرے ملکوں کے بادشاہ ان پہ مسلط ہو گئے، ان کے بچوں کو ان سے چھین لیا گیا، ان کی عورتوں کو ان سے چھین لیا گیا. کافی دیر تک ان کے اندر یہ ذلت اور مسکنت طاری رہی. پھر حتیٰ کہ وہ اپنے وقت کے نبی کے پاس گئے، شمویل نبی کا نام تھا، اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی لیڈر اللہ سے دعا کر کے لے کر دیں کہ جس کی سرکردگی میں ہم لڑائی کریں. تو حضرت جو شمویل تھے انہوں نے کہا دیکھو تمہارا پریویس ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جب تمہیں کوئی کام کرنے کو کہا جاتا ہے تو تم کام چوری کرتے ہو، تم انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے، تو اب سوچ سمجھ لو جو تم کہہ رہے ہو وہ تم کرو گے بھی. انہوں نے کہا کیوں نہیں بھائی، ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں، ہماری بیویاں ہمارے پاس نہیں، اس سے بڑھ کر ذلت اور کیا ہو سکتی ہے. ہمیں اب جہاد کرنا ہے، ہم نے اپنے مقام کو حاصل کرنا ہے. تو پھر ان کے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کر گیا. اب یہاں پہ لیڈر کی کچھ 2 کوالٹیز تھیں جو کہ قرآن نے بتائیں. وہ پھر اپنے ازلی طریقہ کار سے انہوں نے پھر اس پہ اعتراض جڑا کہ بھئی یہ کیوں ہمارا بادشاہ بنا ہے، نہ اس کے پاس حکومت ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علمی اور جسمانی برتری تمہارے اوپر دے رکھی ہے، اس لیے یہ حق رکھتا ہے کہ یہ تمہیں لیڈ کرے. پھر انہوں نے کہا اچھا تو اب ہم اس کو کیسے مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے کہا کہ اس کی نبوت کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی ملوکیت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو تابوت سکینہ تمہارے پاس تھا. تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ تبرکات وغیرہ جو انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے، ان کا عصا، وہ انہوں نے کسی ایک باکس میں بند کیا ہوا تھا. وہ جب بادشاہ ان پر حملہ کیا تو اس باکس کو وہ اٹھا کے لے گیا. تو پھر جب ان کے وہ باکس یا وہ صندوق جب ان کے علاقوں میں گیا تو وہاں پہ وبائیں پھوٹ پڑیں. تو جو دشمن لے کر گئے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، ایک بیل کے اوپر اس باکس کو رکھ کر ہانک دیا ان کی بستی کی طرف، اور فرشتوں نے لا کر وہ باکس طالوت کے گھر کے سامنے روک دیا. تو اس سے پھر ان کی نبوت کی نشانی، ان کی ملوکیت کی نشانی واضح ہو گئی. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر اس کے بعد طالوت نے اپنی قوم کو دوبارہ سے اکٹھا کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نشاط ثانیہ ہوئی، یعنی کہ دوبارہ سے بنی اسرائیل نے عروج حاصل کیا. صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل نے دوبارہ سے عروج حاصل کیا. طالوت کی سرکردگی میں انہوں نے دوبارہ سے جنگ کی. پھر انہوں نے جالوت کے لشکر سے مقابلہ کر کے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ان کی جو تھی فوج تھی، اس میں داود علیہ السلام جو تھے، جو کہ بعد میں حضرت سلیمان کے فادر ہوئے، وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے. انہوں نے طالوت کو، جو کہ دوسری قوم کا لشکر تھا، لشکر کا جو سپاہ سالار تھا، ہی واز سچ اے اسٹرانگ مین کہ وہ پوری باڈی کو زرہ سے کور کر کے نکلتا تھا، ایک آنکھ اس کی کھلی ہوتی تھی صرف. اور حضرت جو داود علیہ السلام تھے وہ بائی پروفیشن ایک گڈریے تھے، اور وہ اپنے ان کی حفاظت کے لیے، اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے وہ غلیل سے شکار کیا کرتے تھے. تو ان کی نشانے بازی کی پریکٹس اتنی پکی تھی کہ وہ غلیل کے پتھروں سے شیروں کی کھوپڑیاں اڑا دیا کرتے تھے. اب جب وہ طالوت پورے باڈی کو کور کر کے نکلا وہاں سے، تو اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی. تو داود علیہ السلام نے وہ جو تاک کے نشانہ مارا تو ان کی اس سوراخ سے وہ نشانہ اس پتھر ان کے دماغ میں گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے سیکنڈ رینیساں ہوا بنی اسرائیل کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے نشاط ثانیہ دی. اس واقعے میں ایک نہر کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ نہر اردن راستے میں پڑی. تو جو فوجی ٹریننگ کے سلسلے میں حضرت طالوت نے انہیں کہا کہ تم نے نہر کا پانی نہیں پینا. تو اس میں اگین ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ڈسپلن کرنے کے لیے اپنے آپ کو، جیسے کہ قرآن نے ہمیں، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن کیا ہمیں کھانے کے حوالے سے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا. اور پھر اس کے بعد جب خواہش کی بات آتی ہے تو بہت مزور خواہش ہوتی ہے جو ہے مرد اور عورت کے آپس میں محبت کی اور ٹائم سپینڈ کرنے کی. اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن کیا کہ اپنے آپ کی سپیڈ کو بریک کرو، سپیڈ بریکر لگاؤ آگے اپنے. یہ جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دنوں میں تم نے عورت کے ساتھ کے قریب نہیں جانا. اور پھر اس کے بعد اب اگین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ جو ہمارے اندر کھانے پینے کی خواہش ہے، اس سپیڈ کو بھی بریک کرنا ہے تو ہی ہم ڈسپلن ہو کر کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. تو اس نہر اردن میں ان کو پانی پینے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے وہ پانی پی لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ صبر کے ساتھ اپنے دشمن کے مقابلے پہ ڈٹے رہو گے جب تب تمہیں وہ طاقت اور یہ قوت ملے گی. تو پھر آخر کار اس بنی اسرائیل کا دوسری دفعہ نشاط ہوا، جس میں حضرت سلیمان ایک بہت ہی عظیم الشان نبی کی اور بادشاہ کی صورت میں آپ دیکھیں گے. حضرت داود علیہ السلام نے بہت ترقی کی بنی اسرائیل نے، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ وہ مقام دیا. یہاں پر پھر بنی اسرائیل کے واقعے کا اختتام ہوتا ہے، اور ہماری 252 آیات دوسرے پارے تک انشاءاللہ ہم نے اس کو کور کر لیا. اور اب اس پر ہمارا کوئی کویسچن ہے، کوئی کوئری ہے جو نور آپ پوچھنا چاہ رہی تھی تو پوچھ لیجئے، اور پچھلا بھی جو تھا وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے. جی میم، میں نے یہ پوچھنا تھا، ایک تو میں نے جو آپ نے دعا بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہتر عطا کرنے والا ہے، ایک چھوٹی سی آپ نے دعا بتائی تھی، وہ آپ مجھے پلیز پرسنلی دعا جی جی میں بھیج دیں گی آپ کو.
اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو اس میں قرآن پاک میں بتایا کہ 3 ماہ تک جو عورت یعنی کہ ڈیورس نہ ہوئی ہو، 2 یعنی کہ ڈیورس ہوئی ہو، کہ دوبارہ نکاح ضروری ہے یا ویسے ہی وہ اس کے نکاح میں جا سکتی ہے اپنے اگر شوہر کے؟ عدت کی مدت کے دوران شوہر اس سے رابطہ کرتا ہے، یعنی کہ 3 طہر یا 3 حیض کے دوران، تو عورت کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر عدت گزر جاتی ہے، 3 ماہ گزر گئے ہیں اور وہ دونوں میاں بیوی آپس میں راضی ہیں کہ ہم دوبارہ آپس میں پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں دوبارہ نکاح ہوگا اور دوبارہ حق مہر دے گا ہسبینڈ. بس جزاک اللہ. جی، تو ہمارا الحمدللہ سیشن کمپلیٹ ہوا. ہمارا جو پریویس سیشن تھا اس سلسلے میں جو آپ نے کچھ جو یاد کیا ہوا ہے، اگر کوئی اس میں سے شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے پیچھے، تو وہ ضرور آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ شیئر کریں. ہم نے پہلے پارے میں جو پڑھا اس میں جو آپ نے جو پوائنٹس آپ نے اپنی لائف کے لیے چینج کرنے کے لیے لیے، ان میں سے ایٹ لیسٹ 2 پوائنٹس. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میم. جی مس سمیہ. جی میں نے 2 پوائنٹس نکالے کہ ہم نے شیطان کی طرح اپنی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو فوراً سے پہلے اپنی غلطی کو ماننا ہے، اور جس سے ہم نے اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو فوراً ہم نے اپنی زیادتی کا اعتراف کرنا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اور اس کا پار کرنا زیادہ سے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کرنا ہے کہ اپنے ہر چیز کا اپنی محبت کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خانہ کعبہ محبت کا مرکز ہے دنیاوی طور پر، اور دلوں کی محبت کا مرکز اللہ تعالیٰ. اس جی چیز کو فوکس کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ میں نے اپنے لیے پوائنٹ نکالا کہ کسی بھی حالات میں اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. کسی بھی قسم کے کوئی حالات آ جاتے ہیں دوستوں سے، ہم نے اپنا کمزور شو نہیں کرنا. اگر ہم کمزور شو کرتے ہیں، ایک تو ہماری اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے، دوسرا لوگ ہمارے اوپر ہمیں کمزور سمجھ کر ہماری اس کمزوری کا نجائز فائدہ. جی ویری گڈ ویری گڈ. میں بھی کہنا چاہتی ہوں میم، میں نے کل سے صرف یہ سیکھا ہے، یہ دو پوائنٹ نکالے اپنی لائف میں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ تو کوئی بڑی محبت ہے ہی نہیں. یہ تو فیکٹ ہے کہ اس سے زیادہ تو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا انسان سے، کیونکہ وہ تو 70 ماہ سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے. اس کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں. جی جی اور دوسری جیسے میم میاں زین نے بتایا، کہا کہ واقعی صحیح بات ہے کہ لوگ ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ یہ سوچ کر کرنا ہے، اور ہم نے یہ بات اپنی لائف میں رکھنی ہے، کسی انسان پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، کسی پہ بلیو نہیں کرنا اس بات پہ کہ وہ ہماری ہیلپ کرے گا کسی بھی ٹینشن میں، کسی خوشی میں یا کسی بات میں، کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ رہنے والی ذات صرف انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہے، جی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جو اس کو پسند ہے وہ کام کرنے ہیں، نہ کہ وہ جو اس کو ناپسند ہے. ہم نے وہ کام اپنی لائف میں وہ اپنے اعمال کرنے ہیں کہ جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں. جی ویری گڈ. میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور دنیا ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں دیتی ہے. ہماری نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ ہمیں باتیں ہی کرتی ہے، لیکن ہم نے وہ کام، چاہے وہ دنیا خوش ہوتی ہے یا نہیں خوش ہوتی، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی. ہم نے صرف اللہ کی ذات کی، اللہ کی خوشی کی خاطر جو ہے نا اپنی عاقبیت سنوارنے کے لیے ہوگا. جی ویری گڈ. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنا ہے اور واگلا نہیں کرنا. پرسسٹنٹ رہنا ہے. ہاں جی. اور باقی میں نے 2 پوائنٹس نکالے ہیں. ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی پرائورٹی سیٹ ہو. اس طرح جو ہے وہ اس کے اندر خواہشات کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی خواہشات پیچھے رکھنا ہے، اور جو آپ کی نیکی کے سارے کام ہیں ان کو آپ جو ہے وہ پرائورٹائز کریں. اور دوسری بات کہ ڈونٹ بی اسٹبن، لائک کہ آپ جو ہے وہ اگر کچھ ہو، کوئی بھی آپ سے نقصان یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فلیکسیبل رہے اور اپنی غلطی مانے اور استغفار کرے. جی جی. نیکسٹ